طلعت صاحب یہ حبیب صاحب نے ایک جو لفظ بیچ میں استعمال کیا ارینجمنٹ کا، کیا یہ ارینجمنٹس ہو رہے ہیں اور کیا انہی ارینجمنٹس کے بدولت اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر خزانہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب نے آج میڈیا سے لندن میں گفتگو کی تو یہ بھی کہا کہ جی میرے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہوگا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ ایکچولی انتخابات کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، تو پھر کیا یہ ایک ارینجمنٹس کی ہی ریالٹی ہے جو اس وقت ہم پولیٹیکل سین پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک امیڈیٹ ایشو ہے، چاہے اس کی آپ اہمیت کو مانیں یا نہ مانیں۔ میرے خیال میں تو ایک پروسیجرل ایشو ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر پاکستان کی تاریخ کے پیش نظر آپ اس کو پروسیجرل ایشو نہیں کہہ سکتے۔ اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ سیاسی سٹیکس اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، یعنی نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو پہلا معاملہ تو جو طے کرنے والا وہ یہ کہ وہ چیف جس نے آنا ہے اس کو کس حالات میں آنا ہے، اس کو کس حکومت نے لے کے آنا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کوشش کی، جو ٹکر ماری پنڈی اور اپارا کو ملا کر، اور اپنے آپ کو انہوں نے خوب زخمی کیا، نہ صرف موجودہ قیادت کے ساتھ انہوں نے مخاصمت کو بڑھایا اور زہر آلودہ قسم کے حملے کیے، بلکہ جو اٹیک ہے فوج کی قیادت پر وہ اگلے ٹینیور پر بھی لے گئے، جو میرے خیال میں ایک حماقت سے بھرپور اسٹریٹجی تھی۔ اگر آپ موجودہ قیادت کے ساتھ سینگ لڑائے رکھتے تو شاید موجودہ قیادت کی تبدیلی کے بعد اگلی قیادت کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو ڈیلز کی آپ بات کر رہے ہیں، پاور سٹرکچر کے ساتھ ٹکر مار کر اپنی بات کو منوانے کے عمل میں عمران خان صاحب کو کافی ناکامی ہوئی۔ دوسری انہوں نے کوشش کی کہ بذریعہ جوڈیشری جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کریں، ان کو بہت سی ریلیف ملی، لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا فلڈز آ گئے، اور اب تو ظاہر فلڈز کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ ان حالات کے اندر آپ انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیں معلوم ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، اگر الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانتا تو پھر جوڈیشری کے ذریعے جلدی انتخابات کا معاملہ سامنے لایا جائے، تو وہ بھی ایشو جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے ارینجمنٹ کرنے کے علاوہ، بندوبست کرنے کے علاوہ کوئی چارہ رہ نہیں گیا۔ اس دوران اسحاق ڈار نے واپس آنا ہے۔ اب آپ حالت دیکھیے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسلام آباد کے اندر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی رانا ثناء اللہ کو، وہ لاہور کے اندر بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان واپس آنا ہے، اور اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف نے بھی واپس آنا ہے۔ انتخابات نواز شریف کے آتے ہی نہیں ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے ایک ٹرانزیشن ہوگی جو موجودہ حکومت کے ذریعے ہی ہوگی، جو عمران خان کا مطالبہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا تعین بھی میرے خیال میں بات چیت کے ذریعے ہوگا۔ عمران خان کا اس پارلیمنٹ کے اندر واپس جانا، جس کو وہ چوروں کی پارلیمنٹ کہتے ہیں، جس میں سے نکلنے کے لیے انہوں نے اتنی تگ و دو کی، جس کے اوپر وہ ہر قسم کی انگشت نمائی بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر گند بھی اچھالتے ہیں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ ذہن میں آتا نہیں ہے، اس میں واپس جا کر اسی اسٹریٹجی کو اپنانا جو لوگ ان کو پہلے مشورہ دے رہے تھے، میرے خیال میں بہت بڑا کم ڈاؤن ہے۔ وہ ایک بند گلی میں اپنی جماعت کو لے گئے تھے، اس بند گلی میں سے اب نکلنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک رستہ ہے۔